محمد صلوات ہمارا جو سلسلہ موضوع جو چل رہا تھا انشاءاللہ آج ہم موجودہ جو حادثہ ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ جو موضوع ہے وہ کل دوبارہ ہم اس کو وہیں سے اس کو جوڑیں گے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے۔ اگر ہم قرآنی آیات پہ ایمان رکھتے نا کہ یہ خدا کا حکم ہے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اصل میں ہم نے قرآنی آیات پہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان سنبھالو خود۔ ہم یہ پڑھ کے مردوں کو پھونک کے ثواب بخشوا کے گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ ایسا ہو کیوں رہا پاکستان میں؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سن 2000 میں جو طالبان افغانستان میں لانچ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو آج کھایا اور آج کا ہی سوچتے ہیں، کل کا سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ دنیا چلا رہے ہیں، جن کا مقصد و ہدف پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، وہ اگلے 50-100 سال کا پروگرام بناتے ہیں، وہ ایک دن کا نہیں کرتے۔ تو جب افغان وار شروع ہوا اور امریکہ نے اس مسئلے سے 2 فائدہ اٹھانے کا پہلے سے ہی طے کر لیا۔ ایک تو رشیا کی سپر پاوری ختم کرنا ہے، توڑ دینا اسے، وہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا اس میں وہ۔ ایک ایران کے لیے ایک دردسر تیار کرنا ہے افغانستان میں، اس کے لیے اس نے ضیاء الحق کے دور میں اربوں ڈالر خرچ کیے مجاہدین پر۔ افغان وار میں جو مجاہد تنظیمیں، مختلف تنظیمیں تھیں وہاں پہ، جو رشیا سے لڑ رہی تھی، رشین فوج سے لڑ رہی تھی اور اپنی سرکاری فوج سے بھی لڑ رہی تھی، ان کی مدد کے لیے پاکستان سب سے ہموار سرزمین تھا۔ پاکستان کو کرائے پہ لیا گیا اور ضیاء الحق کے زمانے جو ہے وہ کہا پیسہ ہمارا، فتویٰ سعودی عرب سے، اور جہاد شروع کراؤ، تم جتنا پیسہ چاہیے لے لو۔ شروع ہوا، رشیا واپس چلا گیا، افغان وار ختم ہو گیا۔ وہاں جو بڑی تنظیمیں تھیں جہادی، انہوں نے مل کر ایک شورا کی حکومت قائم کی افغانستان میں۔ اصل میں ہم لوگ، ابھی یہ حادثہ ہوا ہے نا، شاید 2 یا 3 دن ہمیں یاد رہے، پھر ہم یہ بھول جائیں گے، اپنے کاموں میں پھر لگ جائیں گے، اپنے گروہوں میں گھس جائیں گے، اپنے پارٹیوں کے ساتھ لگ جائیں گے، پھر یہ بھول جائیں گے کیا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ ہوگا، پھر ہم چیختے چلاتے 2 دن کے لیے نکلیں گے اور پھر اپنے گھونسلوں میں گھس جائیں گے، نہ پچھلی بات یاد رکھتے، نہ اگلے کی ہم کوئی تیاری کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ تو شورا کی جب حکومت قائم ہو گئی تو وہ پھر امریکہ مخالف ہوا، کیونکہ وہ اسلامی جہاد کے نام سے اٹھے ہوئے تھے، تو وہ امریکہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ گرچہ انہوں نے اس نے مدد کی، پیٹھ پیچھے پیسے دیے، لیکن پھر بھی وہ مخالف ہوا۔ لیکن امریکہ کی پلان تو بہت دور کی تھی نا، وہ کیا تھی کہ افغانستان میں ایک شدت پسند حکومت لا کر اس کی ایران سے جنگ کرانی ہے۔ تو جب جنگ کرانی ہے تو مسلمان کو سے لڑانے کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ وہ بہانہ کیسے نکالا؟ تشیع کو مسلمانیت سے ہی باہر نکال دی، کہا کافر ہے یہ لوگ۔
شیعہ کافر ہے، اور بلکہ دنیا کا بدترین کافر ہے کہا۔ عیسائی اور یہودی اور نصارہ ہندو سے بھی بدتر کافر کون ہے؟ شیعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اچھا یہ نعرہ کہاں سے بلند کروایا؟ یہ مثلا پورے پاکستان میں کروایا، صحیح ہے، اور سرکاری سرپرستی میں کروایا، اور افغانستان کے اندر بھی اس کو رجحان دیا۔ اچھا کیوں ایسا کروایا؟ اس لیے کہ پٹھان کو اور افغانیوں کو ایران سے لڑوانا ہے، تو پہلے ایران کو کافر ثابت کرو۔ جب ایران کو کافر ثابت کریں گے تو لڑائی کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی نا، کافر سے لڑنا تو واجب ہے۔ اچھا پاکستان یقینی بات ہے اس کے زد میں خواہ مخواہ آنا تھا، اور آیا، پاکستان اس کے زد میں آنا تھا نا، پاکستان میں بھی شیعہ رہتے ہیں۔ اچھا کیونکہ یہ نعرہ زیادہ تر بلند ہوا افغان اور پاکستانی جو پٹھان علاقے ہیں، وزیرستان کا جو علاقہ، یہ پورا پٹی جو ہے، وہاں باقاعدہ اس نظریے کو پھیلایا پھلایا اور اس کو ہوا دی اور اس کو پکا کیا، بھائی شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، بچے بچے کی ذہن میں بات بٹھا دی۔ اچھا میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تو امریکہ کا منصوبہ تھا نا کہ اس طرح کا ایک ماحول بنانا ہے، پھر افغانوں کو ایران سے جنگ کروانا ہے، اس طرح ایران یا تو ختم ہو جائے گا نہیں تو بہت کمزور ہو جائے گا۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، این وقت پہ افغان پٹھانوں نے، یہ یاد رکھ لیں، پاکستانی والے نہیں، افغانوں نے کہا ہم ایران سے جنگ نہیں کرتے، ایران سے ہم نے لڑنا نہیں لڑنا ہے۔ تو ادھر کے جو بھی جہادی تھے، طالبان تھے، وہ بھی بیکار ہو گئے، ادھر والے جو پاکستان میں ہیں وہ بھی کیا ہو گیا، اب تو یہ تو ادھر نہیں لڑیں گے تو پھر کیا کریں ان کو۔ لہٰذا 9/11 کے بعد پاکستان نے بھی 100% یو ٹرن لیا۔ کتنے پرسنٹ؟ پورا واپس۔ ضیاء الحق کے زمانے سے مشرف کے زمانے تک جن کو جہادی بنایا، جنہیں پیسے دیے، جنہیں ٹریننگ دی، جنہیں کھلی اجازت دی، مشرف کے زمانے میں کہا یہ سب دہشت گرد ہے، کیونکہ اب انہیں ختم کرنے، کیوں؟ اب یہ وبال جان ہے۔ وہ جہاد کرانا تھا وہ تو نہیں ہوا، اگر افغان ایران پہ حملہ کرتے تو ان کو وہاں بھی استعمال کرتے، وہ نہیں ہوا تو اب ان کو ختم کرنے، تو کیسے ختم کرے؟ دیکھو نا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا ایک بہانہ چاہیے نا، وہ بہانہ ہم شیعیان علی جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو بالکل ہی لاوارث ہے، جو بالکل ہی پراگندہ ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کراؤ دھماکے، بس سے اتار کے فائرنگ کر کے مروا دو، پھر بولو کس نے مارا ہے؟ یہ دہشت گردوں نے مارا ہے۔ دہشت گرد کون ہے؟ دیکھو یہ لوگ ہیں، کرو آپریشن ان کے خلاف۔ دیکھو ہم بطور آلہ استعمال ہوتے رہے، ہم بطور آلہ، اس کو مارو، پھر بولو کس نے مارا ہے؟ بولو اس نے مارا ہے، اب اس کو مارو۔ تو جن کو مجاہد بنایا تھا، جہادی بنایا تھا، اگر اس کو ایسی چھوڑتے تو ایک بہت بڑی بلا بننی تھی انہوں نے، لہٰذا ان کو مارنے کے لیے ہماری مساجد یا امام بارگاہ یا کسی مزار پہ یا کسی تھانے پہ یا کسی رستے میں دھماکہ ہونا ضروری ہے۔ اب بے شک وہ انہی کے ذریعے کروائیں کہ احمق لوگ ہیں، یا کس اور طریقے سے کروائے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندہ باد مردہ باد لگائیں، یقینی بات ہے غصہ ہے، احتجاج ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، اتنا یہ ضروری ہے، اتنا بھی کہ آپ اپنا اظہار وجود کریں، ہاں بھئی غلط ہوا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ
نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دیکھو بیلنس رکھتے ہیں، ریاست جو ہے نا پاکستان کے، وہ بیلنس کی پالیسی چلاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشرف آیا دہشت گردی کے خلاف تو کہا پابندی لگاؤ دہشت گرد تنظیموں پہ، تو کس پہ لگایا؟ شیعوں کی تحریک جعفریہ پر اور سنیوں کی سپاہ صحابہ پر۔ کیا سپاہ صحابہ اور تحریک جعفریہ بیلنس رکھتا ہے کیا؟ تحریک جعفریہ ایک پرامن تنظیم تھی، ایک مثلاً پرامن جد و جہد پہ یقین رکھنے والی جماعت تھی، اس کو سپاہ صحابہ جو ایک کھلن ایک دہشت گرد تنظیم تھا اس کے برابر قرار دیا، کہا دونوں کا لدم۔ اچھا پاکستان میں ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ دوائی والوں سے ذرا آپ بات کریں تو وہ بتائیں گے، ایک دوائی پہ پابندی لگتا ہے نا، وہی دوائی ایک مہینے بعد دوسرے نام سے پھر مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ پاکستان عجیب ملک ہے، اس میں رہنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا ہمیں، ورنہ ہم مارے جاتے رہیں گے۔ ایک دوا پہ پابندی لگتی ہے، وہ دوا دوسرے ہفتے میں دوسرے نام سے پھر مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے۔ تو تحریک جعفریہ اور سپاہ صحابہ پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ سپاہ صحابہ نے جماعت اہل سنت والجماعت کے نام سے چلایا، اور مثلاً تحریک جعفریہ نے اسلامی تحریک یا علماء کونسل کے نام سے چلا رہے دونوں۔ دیکھو ابھی کیا ریاست کو نہیں معلوم یہ دونوں کون سی جماعت ہے؟ یہ جو قاضی نثار ہے ادھر، یہ جماعت اہل سنت، یہ سپاہ صحابہ کا سربراہ ہے۔ تو یہ سپاہ صحابہ جماعت اہل سنت والجماعت کے نام سے اسلام آباد میں جلسے کرتی ہے، پورے ملک میں جلسے کرتی ہے۔ تو نام بدلنے سے، اور ابھی بھی ان کے جلسوں میں شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں، ابھی بھی لگتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کسی قسم کا قانون کام نہیں کرتا، بنتے بہت دے بہت اچھے اچھے قانون، ابھی پیغام پاکستان ایک قانون بنا ہوا ہے پیغام پاکستان کے نام سے، 1800 شیعہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی علماء نے اس پہ دستخط کیا ہوا ہے، اس کو قانون کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دوسرے فرقے کے خلاف اس طرح کا بات کریں تو اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو قرار واقعی سزا۔ تو کتنا پیارا قانون بنا ہوا، لیکن کہاں عمل ہو رہا ہے؟ اس سے عمل کہاں ہو رہا ہے؟ تو قانون تو بہت اچھے اچھے بنائے جاتے ہیں، کیوں عمل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آزاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہزارہا مجبوریاں ہیں۔ جب ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو آپ کو بتاؤ کیسے رہنا چاہیے ہمیں پھر؟ پاکستان کا کون سی پارٹی ہے جس کے دور حکومت میں شیعوں پہ مثلاً قتل عام نہیں ہوا؟ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، ہر کے دور، مشرف کے دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، جس کا بھی دور ہوا ضرورت پڑنے پہ ہمیں ہی قتل کیا گیا ہے جب بھی ضرورت پڑا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان خود سنبھالو، آپ کا تحفظ آپ نے کرنا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ 88 میں جب حملہ ہوا ضیاء الحق کے دور میں، جنیجو وزیر اعظم تھا، اس کے بعد قربانی جنیجو کی دی گئی کہ بھائی اس کی غفلت سے ہوا ہے بول کے، گلگت بلتستان جی بی والوں کے پاس بہت اچھا موقع تھا جسے ضائع کر دیا واقعی۔ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا بہت اچھا موقع تھا، کیونکہ فوج پولیس بیچ سے نکل گئی تھی، حملاور آ گئے تھے، مقابلے پہ آپ تھے۔ ہم اس ماحول کو زندہ رکھتے، سلامت رکھتے تو آج ہماری صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن ہم پھر بھول گئے، پھر چھوڑ دیا، پھر اپنے گروہوں میں اور سیاسی معاملات میں الجھ گئے، اور وہ موقع بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ لہٰذا جب تک ہم دیکھیں، خصوصاً جہاں اجتماع ہوتا ہے، پورے پاکستان میں مثلاً کئی 100 جگہ نماز جمعہ ہوتی ہے،
ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں سمجھ لیں جنگل میں رہ رہے ہیں آپ. اگر جنگل میں رہ رہے ہوں اور پھر آپ بڑے آرام سے سکون سے آپ بیٹھے ہیں تو پھر ہم احمق ہیں نا. مارنے والا تو مجرم نہیں ہے، مجرم ہم بھی ہیں. وہ تو ہے بڑا مجرم جس نے یہ کاروائی، لیکن ہم بھی تو مجرم ہیں نا. ہم کیوں اتنے سست پڑ گئے؟ ہم کیوں اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے؟ ہم کیوں سیکورٹی اداروں پر انحصار کرتے ہیں جبکہ کئی مرتبہ ہم یہ زخم کھا چکے ہیں؟ ہم کیوں ایک قوم کی طرح مضبوط نہیں ہوتے؟ دیکھیں نا آخانی کتنے ہیں، کتنے ہیں پاکستان میں؟ آخانی کتنے فیصد ہیں؟ 5% ہوگا زیادہ زیادہ. پاکستان کی مضبوط کمیونٹی ہے جس سے گورنمنٹ بھی بہت ہوشیار رہتی ہے. بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہم پاکستان میں تو خیر 20-25%، لیکن گلگت بلتستان میں تو ہم 60% ہے، 70% ہے، 65% ہے. ہم ایک کمیونٹی کیوں نہیں بنتے؟ ہم ایک امت قوم کیوں نہیں بنتے؟ ہم کیوں کبھی کسی کا دم پکڑتے ہیں، کبھی کسی کا دم پکڑ کے امید کرتے ہیں کہ یہ ہم کو. میں نے اس دن بھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ کہیں بات ہوتے آپ اس کو پہنچائیں. ابھی الیکشن آنے والے ہیں، ہمارا سب سے بڑا درد سر یہ الیکشن ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہوئے جا کے اسی کو ووٹ دے کے آتے ہیں. ابھی دیکھو نا، ابھی خائن حکومت، مرد آباد، فلان پستان، کل انہوں کو ووٹ دے دیں گے جا کے. آپ بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی رائے حل نہیں، تو نہ اس کے اندر رہ کر بھی تو آپ اپنی ایک عزت قائم کر سکتے ہیں. آپ بجائے کہ پارٹیاں بنا کے، پاکستانی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے، ایک دوسرے سے الجھ کے، ایک دوسرے کو مرد آباد زندہ باد بول کے اس میں جانے کے بجائے ایک قوم کی حیثیت سے ایک نمائندے کو نہیں بھیج سکتے ہیں؟ بولے نا. تو حلقہ نمبر 1 سے علماء بیٹھیں، دانشمند بیٹھیں، ہر حلقے میں جمع ہو جائیں، مناسب متقی پرہیزگار شجاع ایک شخص کو انتخاب کریں. بھائی یہ اس دفعہ اسمبلی ٹھیک ہے نا. آپ کی طاقت ہوگی، قوت ہوگی. وہ ممبر جو اسمبلی میں جائے گا وہ ایک طاقتور ممبر ہوگا، اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوگی. ابھی ہم ووٹ دے کے بیچتے ہیں، پھر مرد آباد بولتے رہتے ہیں. یقین جانے جو جیت کے جاتے ہیں نا، تھوڑا ٹائم ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وہ اقلیت کی ووٹ سے جیت کے جاتا ہے. فرض کریں حلقہ نمبر 1 میں 5 نمائندے کھڑے ہو گئے. کتنے کھڑے ہو گئے؟ 5. کل ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں حلقہ نمبر 1 میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 15,000 ووٹر ہیں. صحیح ہے. یہ ووٹ 5 افراد یا 6 افراد میں تقسیم ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. پھر 1-2 ووٹ سے ایک آدمی جیت جاتا ہے. تو وہ جو جیت جاتا ہے نا، وہ اقلیت کا نمائندہ ہوتا ہے. فرض کریں کہ 15,000 میں سے ایک شخص نے 3,000 ووٹ لے کے جیت گیا، باقی 12,000 ووٹ تو باقیوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک ووٹ زیادہ ہونے سے یہ جیت گیا. تو یہ 3,000 ووٹ لے کے گیا ہے، 12,000 نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے. یہ 3,000 لوگوں کا نمائندہ ہے، 12,000 لوگ اس کو نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو یہ جو 3,000 لے کے ادھر گیا، اس کی قیمت کتنی؟ اس کے 3,000 ہے. گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، باقی 12,000 تو اس کو مانتا ہی. وہ تو ابھی تیار کھڑے ہیں مرد آباد لگانے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے. عالم سے مراد واشق نہیں، اچھا اپنے زمانے کو پہچاننے والا، کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں، مجھے کیسے جینا ہے اس میں. آپ اپنی قدر و قیمت کیسے منوائیں گے؟
یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، صرف ہم اپنی انا کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، درست راہ کا انتخاب کریں تو یہ کوئی ناممکن نہیں۔ آپ ایک نمائندہ بھیجیں، ٹھیک ہے، ایک اسمبلی ہے، چل رہے ابھی ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، صرف یہی طریقہ تو ضروری نہیں ہے نا۔ آپ مرد آباد بھی لگائیں، پھر ووٹ بھی دیں، پھر مرد آباد لگائیں، پھر ووٹ دیں، پھر زندہ باد لگائیں، اسی میں چلتے رہیں۔ یہ کس نے کہا ایسا؟ ہماری عزت کہاں رہے گی؟ تو وہ جو اسمبلی میں بندہ جائے گا وہ 15,000 ووٹوں سے جائے گا، اس کے پیچھے 15,000 کا قوم کھڑی ہوگی ادھر، تو پھر طاقت اور توانائی بنے گی، ورنہ پھر یقین کریں کہ یہ ہوتا رہے گا اور یہ ناحق موت ہے اور بے مقصد اور بے ہدف شہادت ہے۔ ایک ہوتے انسان شہید ہوتے مقصد و ہدف کے لیے، وہ شہید ہونے جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ بس نماز پڑھنے گئے تھے، دھماکہ ہو گیا اور ہاں وہ شہید ہونے وہاں اگر پتہ ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی جاتا ہے نہیں جاتا؟ سچ سچ بتائیں، نہیں جاتا۔ میں خود نہیں جاتا، آپ کی بات نہیں کروں، مجھے پتہ ہوتا ہے میں اس میں دھماکہ ہوگا تو میں تو نہیں جاؤں گا اس کے اندر نماز پڑھنے۔ پہلے انتظامات کرائیں گے کہ بھائی ہاں نا اس میں انتظامات کراؤ پھر میں جا کے نماز، ورنہ کون پڑھیں گے نماز۔ ہاں اس کے لیے خدا و تعالیٰ کیونکہ عادل ذات ہے، خدا نے اس طرح کے اموات کے لیے شہادت کا درجہ رکھا ہے، گناہوں کی مغفرت رکھی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان جنت تک پہنچے کسی نہ کسی بہانے۔ تو اس طرح کے حادثات میں موت، اس طرح کی جو شہادتیں ہوتی ہے تو ان سب کے لیے خدا نے اجر و ثواب رکھا، اس کے گزشتہ گناہ سارے بخشے جائیں گے، اس کو مغفرت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سلسلہ رکنا چاہیے، یہ اس وقت رکے گا جب ہم اپنے زمانے کو پہچانیں گے، ہم ایک قوم اور ملت بنیں گے تو یہ سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ یقین کریں پاکستان بالکل جنگل کی طرح ہے، ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے، قانون بنے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے لیکن کہیں عمل نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے آپ کو ایک طاقتور قوم بننا ضروری ہے۔ اپنے مساجد، اپنی امام بارگاہیں، اپنے اجتماعات کی خود حفاظت کریں اور سختی سے حفاظت کریں، تب جا کے یہ حادثات رک سکتے ہیں، ورنہ یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا ہے، کتنے حکمران آئے اور چلے گئے اور کتنے ابھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ اس پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، نسلیں تیار ہوئی ہے، شیعہ کافر کے عقیدہ رکھنے والی نسلیں تیار ہیں، تو آپ کیسے اس کو ختم کریں گے؟ اس باہر سے کچھ نہیں ہے، یہ افغانستان وہ ہندوستان ان کو اتنی ضرورت ہی نہیں، ممکن ہے وہ پیسے ویسے خرچ کرے لیکن افرادی قوت یہیں سے ہے، سب باہر سے کوئی ضرورت ہی نہیں، بس اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ آپ طاقتور ہو تو پھر آپ کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن ہم کمزور رہیں، ہم گروہوں میں بٹے رہیں، جو ہمارا موضوع چل انشاءاللہ کل دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے، تو پھر ہماری حالت ایسی رہے گی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین